آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. فقد قال الله عز وجل في الكلام المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما نافعا. ذكر باكر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، عزیز نوجوان دین بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ذی القعدہ کے آخری ایام چل رہے ہیں اور اس کے بعد آخری مہینہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ایک مسلمان کو امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں سے چند نعمتیں یہ بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مواقع اور یہ ایام، یہ مہینے اس امت کو عنایت فرمائے ہیں کہ جن ایام کی قدر یا جن گھڑیوں کی قدر کرنے کی وجہ سے انسان اعمال کے اعتبار سے بہت آگے چلا جاتا ہے. آگے جو ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں ایک بہت اہم پیغام پوری امت کو، قیامت تک آنے والی نسل کو، لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہر انسان کو اپنے مال کی، اپنے جان کی، ہر چیز کی قربانی دینی. حدیث پاک میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک ایک مسلمان کو، ایک امتی کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہ ہو جائے کہ جتنی وہ ماں سے کر رہا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ محبت، جتنی وہ اولاد سے کر رہا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ محبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو جائے، تب تک اس کا ایمان ادھورا ہے، اس کا ایمان تب تک مکمل. اور یہی معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب تک انسان مکمل محبت نہیں کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مکمل طریقے سے اپنی زندگی کے اندر نہیں لائے گا، تب تک اس کا ایمان ادھورا ہے. سورہ انعام کی جو آیت میں تلاوت فرمائی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین،
ہر ایک کی زبان پر الحمدللہ یہ آیت ہے اور ہونی چاہیے. کیا ہے کہ قربانی کرنے کی آیت تقریباً سوری پر پڑھنی ہے نا. جس وقت قربانی کرنی ہے اس وقت یہ آیتیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ آیتیں شو قربانی کرنے تو گویا کہ ہر ایک کو قربانی کرنی ہے صاحب نصاب, اور پھر قربانی کرتے وقت یہ آیتیں اپنی زبان سے دہرانی ہے. تو اس اعتبار سے تقریباً ہر ایک کے زبان پر یہ آیتیں ہوں گی, اور اگر بالفرض خدا نہ خاصہ کوئی زیادہ آسن نے کی کم سے کم سنی تو ہوگی. ایم آیتوں میں مفہوم کیا چھو کہ ایک انسان جب اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو گیا, اب انسان یوزی اسلام کے ساتھ سرکل سندر صاحب دوئر سندر صاحب, تو اب اس نے مکمل طریقے سے اللہ کے سامنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سلیکٹ کر دیا کہ اب اپنے من کی یا اپنے گھر کی یا کسی دوست کی بات مجھے نہیں ماننی, مجھے پوری زندگی کے اندر کس کی اطاعت کرنی ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنی ہے. مجھے پوری زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. وہ ایک ایمان کے سرکل کے اندر, ایمان کے دائرے کے اندر داخل ہونے کے بعد یہ زبان سے بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے اور اس کو عملی اعتبار سے بھی یہ دکھانا چاہیے کہ میرا ہر کام یہ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. تو قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ہمارے جانوروں کے خون کی ضرورت یا ضرورت سے سائنس جانوروں کی خون کی ضرورت, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے جانوروں کی گوشت کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے جانوروں کی کھالوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. گوشت یہ غریب لوگ آتے ہیں, گھر میں ہم خود استعمال کرتے ہیں, خون زمین پر بہ جاتا ہے, اور رہی کھال کی وہ بھی غریبوں کو دی جاتی ہے, مدارس سے بھیج جاتی ہے وغیرہ. تو ان تمام چیزوں میں اللہ کو کسی چیز کی ضرورت لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. سوچو مشان پیروں تقاضا سوچو مشان دل کی. اللہ کو ہمارے جانور ذبح کیے ہوئے جانور کی یا ذبح کرنے والے جانور کی کسی چیز کی ضرورت نہیں. ان چیزوں کا اللہ محتاج ہی نہیں ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کر رہے ہیں کہ انسان اسپائسی پہننے آنکھوں کو روئی, کیا وجہ ہے؟ یہ انسان کو اصل میں تربیت کرنی ہے کہ جس طرح بقرہ عید پر اپنے ہاتھ سے پالا ہوا جانور تو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہے, قربان کر رہا ہے, اسی طرح اللہ کے راستے میں اللہ کے یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے اپنی زندگی سپرد کر دی, اب ہم نے اپنی نہیں ماننی ہے, اب پوری زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننی ہے. اور اس آیت سے یہی کہا جا رہا ہے قل ان صلاتی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی, میری نماز, میری قربانی, میری زندگی, میرا مرنا, یہ پورے کا پورا کس لیے ہو؟ للہ رب العالمین. یہ کا سن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کب ہوگا؟ جب یقیناً مجھے اس ایمان پر یقین ہو, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے پر کیا ہو؟ یقین. اگر ہم نے اسلام تو قبول کر لیا, یا یہ کہ مسلمان گھرانے سے ہم تعلق رکھتے ہیں, مسلمان گھروں سے ہم پیدا ہوئے اور الحمدللہ ہمارا نام اسلامی نام ہے, لیکن اسلام سے کتنا تعلق ہے ہمیں, اسے ہم بے خبر ہیں. تو قربانی کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہماری زندگی کا ہر قدم, چاہے وہ
چلنا ہو، پھرنا ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، بلکہ زبان سے کہی ہوئی بات، آنکھوں سے دیکھا ہوا حال، کانوں سے سنی ہوئی بات، ہر چیز ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں. یہ بدن کا سون بالکل یہ بدن کا سون بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ. اور جس نے یہ جسم ہمیں دیا ہے، ہم اسی کی مرضی کے مطابق ہیں، کسی اور کی مرضی کے مطابق. اور جب انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے، اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے، پھر اللہ حفاظت کرے ایسے معاملات اور ایسے حالات زندگی کے اندر رونما ہوتے ہیں کہ زمین پر رہنے والا، زمین پر پھرنے والا شیطان بھی ان حالات سے شرما جاتا ہے. اور جن کو ہم ہی انسان لوگ کرتے ہیں کہ کچھ وقت یہ ہوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ماننے والا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا. ایک تو وہ ہے کہ جو غیر ہیں، جو اسلام سے کوسوں دور ہے، جن کو اسلام کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں اللہ اور اللہ کا رسول کون ہے. ایک تو وہ بددیانتی کے کام کریں، بددینی کے کام کریں، اور بے حیائی پھیلائیں، ان سے کوئی گلا نہیں ہے. گلا تو ان سے ہے کہ میرے گھر کے اندر، میرے گھر کو جو آگ لگی ہے وہ میں خود اپنے چراغ سے کر رہا ہوں، اپنے چراغ سے جلا رہا ہوں. اس گھر کو آگ لگی کر کے ہی جلا گی. کہ جتنا اسلام اور جتنا یہ دین اور جتنا یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت اسلام لانے کے بعد مجھ سے بدنام ہوئی ہے، اس نے اتنا کسی اور غیروں سے بدنام نہیں ہوئی. اور وجہ صرف یہ کہ ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر یقین نہیں کیا، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر یقین نہیں کیا ہے. لیکن یہ انسان اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے. یہاں کشمیر کے اندر جو بھی انسان کسی برائی کا مرتکب ہوگا، یعنی جس نے بھی کسی برائی کی بنیاد رکھی ہو، اس سے پہلے میں نے حدیث ایک بیان فرمائی کی تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرہ واجر من عمل بہا من بعد. کہ جو شخص اچھائی کی بنیاد ڈالے اور جتنے لوگ اس اچھائی پر چلتے رہیں قیامت تک، ان لوگوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. یہاں اللہ کے فضل سے، اللہ کی کرم سے بہت اللہ کے ولی آئے. حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر سید علی حمدانی سید پیر رحمۃ اللہ علیہ. وہ کیوں آئے؟ ملازمت کرنا کیوں آئے؟ کچھ کمانے کے لیے. دنیا مقصد اپنی بادشاہت کو ترک کر دیا، سوری دنیا اور کشمیر کے اندر آئے. کیوں؟ تاکہ یہ اس کشمیر کے اندر رہنے والا یہ انسان یہ قیامت کے دن یہ گلا نہ کرے، یہ شکوہ نہ کرے اللہ میرے پاس تو دین تو کوئی آیا نہیں. پوری زندگی یہاں گوا دی، اپنی قبریں یہی بنوا دی. کس لیے؟ تاکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ٹھیس نہ آئے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑ کے لینا کہے میر سید علی حمدانی ہمدان سے کشمیر نہیں آ سکتا تھا. حضرت بلبل شاہ صاحب نے چنکٹ کشیری وہاں سے اپنا وطن چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنا عیال چھوڑ کر کہاں آئے؟ کشمیر آئے. یہ بتاؤ پھر وہ. اور اب کشمیر کے اندر جو برائی ہو اللہ حفاظت کرے. اور جو انسان کشمیر میں رہ کر کسی برائی کی بنیاد ڈالے، ایک تو اس کا سزا تو اس کو قیامت تک بھگتنا پڑے گا، اور قیامت میں بھی انشاءاللہ اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. لیکن یہ میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے بھی بزرگ ہیں، جتنے بھی یہاں اسلاف آئے تھے اور جنہیں اپنی قبر یہاں بنوا دی، یہ قیامت میں اللہ کے حضور اٹھی گئے
اور جنت میں تب تک نہیں جائے گا جب تک نہ ان لوگوں کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑیں گے اور فرمائیں گے کہ اس آئے کشیر ایمی موجود کہ تو گرو سے پرور کھڑا ہو. آپ نے اپنے بیٹیوں کو سڑکوں پر لا کر نمائش کے لیے اور جوانوں کے سامنے رکھا تاکہ پرور کے دو خود بددینی کو اور بے دینی کو لگے, اور میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں. بشوز بحثیت مسلمان نقصان دے رہا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. میں کسی برائی کو دیکھ رہا ہوں اور پھر بھی میں خاموش, میں اپنے گھر کے اندر, اپنے بہن کے اندر, اپنی ماں کے اندر, اپنی بیوی کے اندر کوئی برائی دیکھ رہا ہوں اور پھر بھی میں خاموش ہوں. یوتا بے غیرت صاحب مصر چمین خاندانی پکانو غیر اس کی کمر کو دیکھ رہا ہے. اتنی بے غیرتی اس مسلمان کے اندر ہے کہ یہ سٹا سے بس نہیں ہو رہا ہے. اسلام یہی سکھا رہا ہے ہمیں. یم بزرگ شاہ یو ہے ہتی اور آؤں گے. آخر کیا جواب دیں وہ اس میں؟ ارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی بات ہے, خدا کی قسم اللہ سے دعا کریں سن احوال کا سن جمن نشوار. یہ تو حدیث بات میں ہے کہ ہماری ہر ادا ان کے پاس پہنچ جاتی ہے. بات چل جمن اعتقاد جو حیات النبی اس کرتے مان بات اچھا, ہماری ہر ادا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اثر پر روزہ اثر پر پہنچ جاتی ہے اور ان کے سامنے وہ مکمل فہرست پڑھی جاتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں امتی اور پنہ کوری پنہ خاندانی پنہ ماج پنہ بیچ نسناوان گورن کی کون سا منہ دکھائیں گے ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور کس منہ تھا وہ میری من پیر رس من بزرگ رس یہ وہ پن اہل عیال قربان کو. اور پر یہی وجہ ہے کہ ہمارے کشمیر کے اندر یہ حالات آ جا رہے ہیں. آئے ذمہ حالات ممکن ہے یسان ممکن اور وہ ہماری بہنیں یم حالات بناوان چاہے تمن پتن بیگ چا کسون نشا کسون بیس, لیکن جو یہ حالات بنا رہے ہیں یہ کس لیے بنا رہے ہیں, کون ہے پھر کوشش کوئی کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیا اس کا شرط ہے؟ میں نے اپنی بہن کو, میں نے اپنی بیٹی کو دین نہیں سکھلایا, میں نے اس کو فاطمہ کی زندگی نہیں سکھلائی, میں نے اس کو فاطمہ کی تربیت نہیں دی کہ وہ فاطمہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی, فرمایا علی پوری زندگی میرے لباس کو کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی, اور جب میں مر جاؤں میرے تابوت کو دل میں نہیں اٹھانا تھا کہ میرے تابوت کے اوپر غیر محرم کی نظر بھی نہ پڑے. اور یہی فاطمہ سن غلام, یہ فاطمہ سن نوکرین, یہی ننگے ناچ میں اور اللہ تعالیٰ کے حفاظت بے حیائی ہم سبب ہے. میرے عزیزوں میرے بھائیوں, اللہ کی قسم جب تک ہم خود اس کے لیے تیار نہ ہو جائیں اس کاغذ میں اس پانی ہم خود تیار کروں کہ میں اپنے گھر کے اندر یہ برائی مٹاؤں, تب تک یہ برائیاں ختم نہیں ہو سکتی. تب تک یہ برائیاں ختم نہیں ہو سکتی ہیں. بروز مشاہ پریزیڈنٹ سے خرابی کا سا فلن سے خرابی کا سا میں اپنے گھر کی طرف نہ دیکھوں. پہلے مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اپنے گھر کی طرف دیکھنا ہے, اور میں جب تک یہ تربیتی نظام اپنے گھر سے شروع نہ کروں تب تک یہ تربیتی نظام آگے نہیں چل سکتا ہے. اور خاص کر کچھ پنس بیٹھی عرض کروں کہ بچن دمو درسگاہ کے اعتبار میں مختلف جہاں درسگاہ سے گیس کیا ہے, درسگاہ سے کیا ہو, ان سے کیا تربیت کیسے, کم سے کم میرے بچے میانی گورے لگی ہے یہ پتا کہ سون نبی کی شکان ہے. اللہ کی قسم آج ہمیں خود اگر محض جوان نہیں نا تو افراد چاہے جوان سے بزرگ بہت سارے ایسے نکلیں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا کلمہ کیا ہے. مجھے معاف کرنا, میں طنز نہیں کر رہا ہوں, لیکن سمجھ حالت چیز تھا کہ دین نشیدہ بے خبر ہے. اور اگر ہم نے اپنے بچوں کی بھی نہیں سکھلایا پنی جائے کرو سوچ محاسب کریں کہ کیا ہم سے کل قیامت کی پوچھ نہیں ہوگی. یا جو یہ سمجھو یہ تمام کی تمام احادیثیں جو نبی پاک نے فرمائی ہے نوز بلا جھوٹی ہیں, یا تو یہ تصور ہے. اور وہ نبی میرا جو بات
حضرت جبرائیل آئے، حضور براق پر تشریف لے جائیے، براق پر سفر کرنا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو امکان پروفیسر براقس ایسو حیث کر گسن یا کن عظیم جائے شو گسن اور بہترین سروری ممکن تھانے اس کا روز کاتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش معلیٰ پر اللہ سے کلام کرنے لیا جانا ہے. اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ براق سب سے عظیم سواری ان ایاموں کی وہ سامنے رکھی جا رہی ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے جانا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وجہ ہے کہ گڑ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب گڑ معاہد کہ میں نے پت میں نے امت اس کیا خبر ہوئی، میں نے امت اس کیا حالت ہوئی. ہم کہاں کی طرف جا رہے ہیں؟ اس کیا چاہیے آخر سے بیان بازی بنا بس. اور یہ حالات ہم اپنے آپ سے جو دیکھ رہے ہیں سر کہ سانے کوئر نے جمیم رتلا کر حفاظت جمیم طریق کرنے کہ کشیر مسکر یمیم حالات یمیم برائی اور یہ یقین جانے آپ اگر آپ سنت کھوج گریز اگر کریں یقیناً باپ اور ماں اس میں ملی ہوئی ہوگی. اگر نہ ڈائریکٹ آئے انڈائریکٹلی آ سکتے. انڈائریکٹلی مطلب کہ مناسب تربیت کی یہ مناسب اسلام کو رجحانے کی تبھی تو میں میری کور گیس گیس میری گیس گیس گرن نش خرافات من گزرا. وجہ یہی ہے کہ میں نے اس کو بچپن سے تربیت ہی نہیں کی تاکہ پتہ ہی اسلام کیا ہے. تو اس کا مطلب انسان مول کی شہادت اور حدیث بات میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کے بارے میں جو جس کے اللہ تبارک تعالیٰ حکم کرے تو اس کے بارے میں حکم کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ تو جنت سے انسان سے کور انسان سے بین انسان سے مول انسان سے کور بچ خاندانی بچ یا اللہ یہ تو دنیا کے اندر پانچ وقت نماز پڑھتا تھا بہت زبردست بزرگ بنا ہوا تھا لیکن میرے بارے میں کوئی خیال تو صبح میرا گورن سے میرے بارے میں اس نے خیال کرا اور نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس ایک عورت کے کہنے پر جنت سے اٹھا کے جہنم میں پھینک دی. یا تو یہ حدیث جھوٹی ورنہ اس پر جب ایمان ہم نے لایا ہے تو ہم اس پر عمل تو نہیں کرتے. تو اس کے کرن پہلے کرن مطابق ہے اپنے بچوں کی تربیت کیوں نہ کریں خاص کر یہ جوان تک کچھ یہ کھڑا ہو جائے اللہ کی قسم جو ہماری اس کو پنی محل پہ قاضی پہ یہ مسانی کوئی رشوت ان کے لیے الگ